فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب 250 سالہ انسان جیل سوم، تاریخ امامت کے 4 ادوار، از آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی، مترجم سید کوثر عباس موسوی۔ یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 3030۔ کتاب کے صفحہ 262 پہ ہم ریڈنگ کا آغاز کریں گے، اور جو ٹاپک کے جو عنوان یہاں پر ہم پڑھنے کا آغاز کر چکے تھے پچھلی نشست میں، وہ ہے علوی حکومت کا منشور، حکومتی عہدیدار، اور ساتھ ہی لکھا ہے 2، یعنی کہ پارٹ 2 اس کا۔ پارٹ 1 پہلے مکمل ہو گیا تھا، اور جو لوگ میرے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں وہ بالکل اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو میں نے پارٹس کے حوالے سے بتایا۔ چلیے ہم اب چلتے ہیں۔ آپ سے ہم نے خدا حافظ کیا تھا، وہ یہ جملہ تھا کہ اور دیکھو اللہ نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے جسے وہ آسودگی پاتا ہے، اور اس کے کاندھوں سے ہر بوجھ اٹھایا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی، اور اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں آگے۔ لکھا ہے یا عباد اللہ ما بعد الموت لمن لم یغفر لہ اشد من الموت القبر۔ اے بندگان خدا، موت کے بعد جس کی مغفرت نہ کی جائے وہ موت سے زیادہ سخت ہے، اور وہ قبر ہے۔ البتہ موت سخت ہے، جان نکلنے کا، دنیاوی امور سے دل اچاٹ ہونا، ہمارے اور ہماری پسندیدہ چیزوں کے درمیان فاصلہ واقع ہونا، اپنی بیوی بچوں، مقام و منصب، اپنے علم و خطابات، شہرت، دولت، ہماری زندگی کی اہم چیزیں کہ موت کے آنے سے ہمارے اور ان کے درمیان فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر صرف موت کی تلخی ہو تو بھی بہت زیادہ ہے، جبکہ اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ موت کے بعد انسان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ خود موت سے زیادہ سخت ہے۔ البتہ یہ اس شخص کے لیے ہے جو مغفرت الہی کا حامل نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک قبر ہے۔ اگر ہم ظاہر کو دیکھیں تو وہ یک بے جان جسم ہے جو زمین پر پڑا ہوا ہے، کیونکہ جب اس میں جان ہی نہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، بلکہ روح اور نفس کا بدن کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کچھ ایسی خصوصیات کا حامل ہوتا ہے کہ بدن کو مٹی میں دفنانے کے بعد بھی یہ تعلق اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ البتہ ہم اس کے تصور سے عاجز ہیں، جبکہ اس کی تعریف تو دور کی بات ہے۔ لیکن مجموعی طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ کتنا سخت اور مشکل مرحلہ ہے، جہاں پر غربت بھی ہے اور ظلمت یعنی اندھیرا بھی، جہاں فشار قبر بھی ہے اور قبر کی تنگی بھی۔ قبر ہر روز کہتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں۔ ہماری قبر جس میں ہم نے دفن ہونا ہے ہر روز ہم سے باتیں کرتی ہے، لیکن ہمارے پاس وہ کان کہاں کہ جن کے ذریعے ہم اس موجود عالم کی ان حقیقی آوازوں کو سن سکیں۔ پھر لکھا ہے کہ میں مٹی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑے اور حشرات کا گھر ہوں، اور وہ کھڑا یعنی کہ قبر جہاں انسان کو رکھا جاتا ہے کبھی کبھار پروردگار عالم کے بہشت رضوان کا ایک ٹکڑا بن جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے نیک مومن اور صالح بندے ہوتے ہیں، جو رحمت الہی کے حقدار ہوتے ہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب کوئی مومن بندہ زمین میں
دفن ہو جاتا ہے تو زمین کہتی ہے آفرین، خوش آمدید، جب تم زندہ تھے تو بھی تمہارا میرے اوپر چلنا مجھے اچھا لگتا تھا۔ یعنی مومن انسان کے وجود سے زمین بھی خوش ہو جاتی ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اب جب تم میری آغوش میں آ گئے ہو تو تم جان لو گے کہ میں تمہارے ساتھ کیسے برتاؤ کرتی ہوں، پس وہ چیز جس کی طرف بھی نظر کرتا ہے وہ اسے مل جاتی ہے۔ اور جب کسی کافر کو سپرد خاک کیا جاتا ہے تو زمین اسے کہتی ہے کہ تیرے لیے خوش آمدید نہیں ہے، تیرا شمار میرے ان دشمنوں میں ہوتا ہے جن کا میرے پشت پر چلنا مجھے گوارا نہ تھا۔ اب جب میں نے تمہیں اپنی آغوش میں لے لیا ہے تو تم جان لو گے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والی ہوں۔ اس کے بعد اسے اس طرح سے دبوچ لیتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ یا عباد اللہ ان بعد البعث ما ہوا اشد من القبر، فرماتے ہیں کہ قبر کے مرحلے کے بعد انسان کے ساتھ جو پیش آتا ہے وہ قبر سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہاں پہ لکھا ہے بعث، بے عین سے بعث، بعث یعنی قبر سے اٹھایا جانا۔ یومن یشیبو فیہ الصغیر، بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ قیامت میں جوانی اور بڑھاپے کا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ حالات ایسے ہوں گے کہ اگر دنیا کے عام حالات میں ایسی صورتحال پیش آئے تو شدید الم و رنج کی وجہ سے بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب کوئی جوان پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے، چند مہینوں یا 1-2 سال کے اندر اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، لیکن پریشانی کی شدت سے بچے کا بوڑھا ہو جانا یہ ہمارے لیے قابل تصور نہیں ہے۔ پھر لکھا ہے ممکن ہے کہ یہاں پر سکارا سین پیش ہے، سکارا سین کاف الف رے چھوٹی ہے اور چھوٹی پہ کھڑا زبر ہے۔ سکارا کا معنی نشے کی حالت میں نظر آنا ہو، یعنی بدمست ہونا نہ ہو لیکن اپنے آپ سے بے خبر ہو، بالکل کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا۔ پھر یہاں پہ عربی میں کچھ چھوٹے چھوٹے جملے لکھے ہیں ساتھ ہی۔ اچھا، یہ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ سورہ حج کی آیت نمبر 2 ہم نے پڑھی تھی یہاں پر، جس کا ہم ترجمہ پڑھ چکے، اور جو کہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے وہ کون سا حصہ تھا جو ہم نے پڑھی۔ وہ یہی تھا کہ جہاں پہ ہم نے یہ کہا تھا وَيَسْكَرُوا مِنْهُ الْكَبِيرُ، یعنی کہ جس کا ہم نے ترجمہ پڑھا تھا، ممکن ہے کہ یہاں پر سکارا کا معنی نشے کی حالت میں نظر آنا ہو۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 2 کا یہاں پہ ہم نے یہ ترجمہ پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہے یہاں پر کہ جس دن انسان اپنے بھائی سے فرار کرے گا اور بیوی اور اولاد سے بھی، یہ سورہ عبس آیت نمبر 34 اور 36 یہاں پر یہ اس کا ہم نے ترجمہ پڑھا۔ اب آگے چلتے ہیں کتاب کے صفحہ 264 پر۔ لکھا ہے کہ اب یہاں پہ سورہ حج کی آیت جو ہے اس کا یہ ترجمہ آ گیا۔ ترجمہ ہم پڑھتے ہیں۔ سورہ حج کی آیت نمبر 2 لکھا ہے کہ یہ فقرہ اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے۔ وَيَوْمَ عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، اچھا جی، اور اس کے ساتھ ہی لکھا ہے وَيَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور یہ جو مستطیرن والا ہے یہ اس کا ترجمہ ہے کہ جس دن چہرے بگڑ جائیں گے اور ان پر ہوائیاں اڑنے لگیں گی۔ سورہ انسان آیت نمبر 10، اس دن کی سختی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ سورہ انسان آیت نمبر 7 یہاں پر اس کا یہ ترجمہ لکھا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت ہی سخت اور مشکل دن ہے جو رحمت الہی سے دور ہیں۔ اس دن کی ہولناک کی صرف کفار کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے انا فزع ذالک الیوم لیرہب الملائکۃ، کہ اس دن اس قدر وحشت اور خوف و دہشت کا ماحول ہوگا کہ فرشتے جن سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتے ہیں وہ بھی خوف زدہ ہوں گے اور وحشت کا شکار ہوں گے۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ الذین، اچھا یہاں پہ یہ میں بتا دوں یہ 7 آسمان جو سبع شداد کہلاتے ہیں، سین بے عین سبع شداد، شین دال الف دال، یہاں پر یہ جو ہے سورہ حاقہ کی آیت نمبر 16
یہاں 16 ہے، اور اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ الذین لا ذنب لہم وترعد منہ السبع الشداد وتنشق السماء فہی یومئذ واہیۃ۔ یہ 7 آسمان جو سبع شداد کہلاتے ہیں یہ بھی ہل رہے ہوں گے۔ پھر لکھا ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ ہیں، اور یہاں پر جو سورہ حاقہ کی آیت نمبر 16 کا ذکر ہے کہ والجبال اوتاد الارض المہاد وتنشق السماء فہی یومئذ واہیۃ۔ یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے جو کہ سورہ حاقہ آیت نمبر 16۔ لکھا ہے بریکٹ میں کہ یہ استوار پہاڑ وسیع زمین اس دن کے خوف سے کانپ اٹھیں گے اور آسمان پھٹ کر اس بالکل ڈھیلا پڑ جائے گا۔ اچھا، اب یہاں پر یہ ترجمہ پڑھا ہم نے، پھر اب عربی لکھی ہے کہ وَتَتَغَيَّرُ فَكَأَنَّهَا وَرَدٌ کَالدِّہَانِ وَتَكُونَ الْجِبَالُ کَثِیبًا مَحِیلًا، اور ان کا رنگ تبدیل ہو کر ایسا سرخ ہوگا جیسے بکرے کی رنگی کھال ہوتی ہے، اور اس دن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریت کی مانند ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کا دن ایسا ہولناک ہوگا کہ اس دن کوڑے مارے جائیں گے اور انسانوں کو بیدار اور خبردار کیا جائے گا۔ ہمیں یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پھر لکھا ہے کہ خط کے آخر میں امیر المومنین امام علی علیہ السلام جناب محمد بن ابو بکر رضی اللہ کے نام مزید لکھتے ہیں کہ البتہ یہاں پر درمیان سے بعض جملوں کو حذف کرتے ہوئے ہم اپنے مد نظر فقرے بیان کرتے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں کہ لفظ اجناد جو کہ جند جیم نون دال جند کی جمع ہے 2 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اچھا، یہاں پہ مولا کا جو فرمان ہے وہ عربی میں پڑھ لیتے ہیں کہ ثم الف عین لام میم ثم اعلم یا محمد بن ابی بکر انی قد ولیتک اعظم اجنادی فی نفسی اہل مصر۔ لفظ اجناد جو جند جیم نون دال کی جمع ہے 2 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک معنی سپاہ، لشکر اور فوج کے ہیں، جبکہ دوسرا معنی سرزمین اور علاقے کے ہیں۔ جیسا کہا جاتا ہے کہ اجناد الشام یعنی سرزمین شام یا شام کے علاقے، بریکٹ میں لکھا ہے سوریہ سین واو رے یہ ہے بریکٹ کلوز، موجودہ لبنان، فلسطین، اردن وغیرہ شام کے علاقے کہلاتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے ایک ایسی سرزمین میں بھیجا ہے جو میری نظر میں بہترین سرزمین ہے۔ یہ مصر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس سرزمین کو اس لحاظ سے بہترین قرار دے رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس کے کئی دلائل ہوں، مثلاً یہ کہ فرض کیجئے کہ اس دور کے عرب علاقوں میں تہذیب و تمدن کے اعتبار سے مصر کا دوسرے عرب علاقوں سے کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ مصر انتہائی اہمیت کا حامل علاقہ تھا۔ دوسرا قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ اہل مصر کی زبان عربی نہیں تھی، بلکہ یہ علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آنے کے بعد آہستہ آہستہ اہل مصر نے عربی بولنا شروع کیا تھا۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ ہم نے، عربی کا جملہ ہے لیکن ساتھ ترجمہ لکھا ہے کہ ہم نے تجھے یہ اہم ذمہ داری سونپی ہے، لہٰذا اب تمہارا کیا خیال ہے، تمہارے کیا جذبات اور خیالات ہیں، ہم اس اہم ذمہ داری کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اگر ہم ہوتے تو جواب میں کہتے کہ میں بہت خوش ہوں، اللہ کا احسان ہے کہ مجھے یہ اہم عہدہ مل گیا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن امام علیہ السلام یہ چیز بیان کرنا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ خوف علی نفسک، یعنی کہ تمہیں اپنے نفس سے ڈرنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو عہدہ تجھے سونپا گیا ہے اس کی کچھ ذمہ داریاں اور وظائف بھی ہیں۔ کیا تمہیں ان ذمہ داریوں اور وظائف کا علم ہے؟ کیا تم ان ذمہ داریوں پر عمل کر سکتے ہو؟ کیا تم ان ذمہ داریوں پر عمل کرنا چاہو تو تمہارے اندر عمل کی ہمت ہے؟ اس قسم کے کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں جو سب کے سب محل تردید ہیں، اس لیے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ دعائے مکارم اخلاق میں ہم پڑھتے ہیں کہ وَاسْتَعْمِلْنِی لِمَا تُسْأَلُنِی غَدًا عَنْہُ، ایک چیز کہ
انسان کے اندر جس کا ڈر ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ کل مجھ سے پوچھا جائے گا، یعنی انسان کے اندر اس بات کا خوف ہونا چاہیے کہ اسلامی جمہوریہ کے اندر تجھے جو ذمہ داریاں سونپی گئی تھی، مثلاً رہبر بنائے گئے تھے، صدر بنے تھے، چیف جسٹس بنے ہوئے تھے، یا جس عہدے پر بھی فائز تھے، تو تیرے ذمے فلاں فلاں کام کی انجام دہی تھی، کیا تم نے وہ سارے کام انجام دیے ہیں؟ یعنی تم نے اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھایا ہے؟ یہ واقعاً خوف کا مقام ہے۔ کسی عہدے کے ملنے پر خوش ہونے اور اس بات پر خدا کا شکر بجا لانے سے پہلے خدا سے پناہ مانگنی چاہیے۔ انسان کے اندر ڈر ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کے حوالے سے تجھے جو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، بہتر ہے کہ سب سے پہلے اپنے نفس کا خوف ہونا چاہیے اور اس کے بعد اپنے دین کے بارے میں ڈرو۔ حقیقت میں دنیا اور اس کے جلوے لڑکھڑانے کی جگہ ہے۔ تمام لوگوں کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم مضبوط ہیں، ایسا نہیں ہے، لڑکھڑانے کی جگہ ہے۔ ہم ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو ایک مدت تک تو ڈٹے رہے، لیکن جب مشکل گھڑی آئی تو لڑکھڑانے لگے، کیونکہ شیطان آخری وقت تک انسان کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ لہٰذا انسان کبھی دولت کا اسیر ہو جاتا ہے اور کبھی مقام و منصب کا، اور کبھی لوگوں کے نعروں کا اسیر ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کے حق میں نعرے لگائیں کہ یہ ایک انتہائی خطرناک چیز ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے دین کے بارے میں خوف زدہ رہنا چاہیے۔ مجھ پر جو دینی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، میں نے انہیں انجام دی ہیں یا نہیں، یہ خوف ہمیشہ رہنا چاہیے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اس بنیادی نقطے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو خوش کر کے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کر رہے ہو تو یہ کرتے رہو، یعنی اس بات کی کوشش کرو کہ زید، عمر، بکر کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرو۔ مثلاً کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری انجام نہ دینا، حق بات نہ کہنا، اور دوسروں کو خوش کرنے کے لیے گھما پھرا کر باتیں کرنا۔ حقیقت میں ہم ان چیزوں میں مبتلا ہیں۔ ایک مطلب کو اس خوف سے کہ کہیں سامنے والے کو برا نہ لگے گھما پھرا کر پیش کرتے ہیں۔ کبھی کبھار چند ایک لوگ جو ہم سے کسی بات کی توقع رکھتے ہیں، انہیں خوش کرنے کے لیے ہم اس طرح بات کرتے ہیں کہ وہ خوش ہو جائیں، جبکہ حقیقت میں بات کچھ اور ہوتی ہے۔ ہم اللہ کے بندوں کو خوش کرنے کے لیے خود اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کس چیز سے ڈرتے ہو؟ تمہیں کس کا خوف ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری ان تمام یاری دوستی اور خیالی فائدوں کہ جو ممکن ہے کہ تم زید، عمر وغیرہ سے کسی جگہ پر کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا متبادل تمہیں فراہم کر سکتا ہے۔ تم خدا سے مانگ کر تو دیکھو، لیکن غیر خدا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو لطف الہی کی کمی کو پورا کر سکے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ کون ہے جو رحمت الہی کی خالی جگہ پر کر سکے؟ ہمیں ہوشیار اور خبردار رہنا چاہیے اور اس چیز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ پھر لکھا ہے کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام جناب محمد بن ابی بکر رضی اللہ کے نام اپنے اس خط میں مزید لکھتے ہیں کہ بنیادی احکامات میں سے ایک یہ ہے کہ تیری حکومت کے ماتحت یقیناً ایسے لوگ بھی ہوں گے جو دوسروں پر ظلم اور زیادتی کرنے والے ہوں گے، چاہے وہ اپنے ماتحتوں پر ظلم کر رہے ہوں یا دوسرے عام لوگوں پر، جیسے دوسروں کے مال و دولت کو لوٹنا، زور زبردستی کرنا، یہ سب کا سب ظلم ہے۔ ظلم کا دائرہ کبھی وسیع ہوتا ہے اور کبھی محدود ہوتا ہے، کبھی ملکی سطح پر ہوتا ہے اور کبھی کسی ایک شہر تک محدود ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ظلم کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹ لو، ایسے لوگوں سے پیار، محبت اور مہربانی کے ساتھ پیش نہ آنا۔ سختی کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ان پر ظلم کرنے لگو، بلکہ ان کے جرم کے مطابق انہیں سزا دو اور سختی کرو، یعنی اس کا مواخذہ کرو، اس کے جرم کو نظر انداز نہ کرو، اور اس کے مقابلے میں جو اچھے اور نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ پیار و محبت اور نرمی کے ساتھ پیش آؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب وہ کوئی اچھا کام کریں تب ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی کبھار غلطی سے ان سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو بھی اسے نظر انداز کر دو، اور جب وہ کوئی نیک عمل انجام دینا چاہیں تو تم ان کی مدد کرو۔ وقربہم،
ان کو اپنے قریب کرو، وجعلہم بطعنتک وقرانک، اچھے اور اہل خیر کو اپنے قریب کرو اور ان کو اپنی جیسی حیثیت دو، اپنے ارد گرد اچھے لوگوں کو جمع کرو۔ وانظر الی صلاتک کیف ہی، تم وہاں کے کمانڈر ہو، لوگوں کے امام جماعت ہو، لہٰذا تم اپنی نماز کا بھی جائزہ لو۔ کمی کے پہلو کے مقابلے میں کیفیت کا تعلق زیادہ تر قلبی اور معنوی پہلو سے ہوتا ہے۔ فَإِنَّكَ إِمَامٌ لِقَوْمِكَ، تم اپنی قوم کے پیشوا ہو، یعنی نماز میں بھی اور رفتار و کردار میں بھی۔ اس لحاظ سے تم جیسی نماز پڑھو گے اس کا ان تمام نمازیوں کی نماز پر اثر ہوگا جو تیری حکومت کے سائے میں رہ رہے ہوں۔ مناسب یہ ہے کہ نماز کو بطور کامل ادا کرو۔ تتمہا، یعنی نماز کو بطور کامل بجا لانے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو پوری توجہ کے ساتھ بجا لاؤ، ولا تخففہا، اسے ہلکا مت سمجھنا۔ نماز کو ہلکا سمجھنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار نماز کے اذکار کو مختصر کرتے ہیں، یعنی رکوع سجود میں ایک مختصر ذکر پڑھتے ہیں، قرات میں ایک مختصر سی سورے پر کفایت کرتے ہیں، اور کبھی کبھار نماز کو نظر انداز کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسے اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم نماز کو حضور قلب کے ساتھ بجا نہیں لاتے۔ اگر تیرے پیچھے نماز پڑھنے والے مامومین کی نماز میں کوئی کسر رہ جائے تو اس کے ذمہ دار تم ہو۔ نماز میں کسر رہ جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی عمدن سجدہ بجا نہ لائے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رکوع میں ذکر کو 3 بار تکرار کرتا تھا لیکن تمہاری وجہ سے 1 بار پڑھے تو یہ ایک طرح کا نقصان اور کمی ہے، لیکن اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اس کا ذمہ دار تم ہو، کیونکہ اس کو چلانے والے تم ہو، اس کاروان کو تم چلا رہے ہو۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، اس کاروان کو تم چلا رہے ہو۔ اس میں اگر کوئی اونچ نیچ ہو تو اس کا ذمہ دار تم ہو، لہٰذا یہ نقصان تمہارے ذمے ہے۔ اس ماموم کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا کہ تم نے رکوع و سجود کے مستحب اذکار یا دعائے قنوت کیوں نہیں پڑھی، بلکہ تم جو اس کے امام ہو تمہارا مواخذہ کیا جائے گا۔ نماز کو کامل طور پر بجا لاؤ اور اس کے تحفظ کا خیال رکھو۔ تحفظ کا مطلب نماز کے تمام پہلوؤں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو یکن لکا مثلو اجورہم، یعنی اگر نماز کو بطور کامل بجا لاؤ تو تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والے ان تمام لوگوں کے اجر کے برابر تمہیں بھی اجر ملے گا، یعنی جتنے مامومین تمہارے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے ان میں سے ہر ایک کے اجر کے برابر اجر تمہیں ملے گا۔ ان کے اجر میں کسی قسم کی کمی کیے بغیر تیرے اجر میں اضافہ کیا جائے گا۔ اور اس خط میں یہاں تک امیر المومنین علیہ السلام کے مخاطب غالباً جناب محمد بن ابی بکر رضی اللہ تھے، البتہ ضمنی طور پر اہل مصر کو بھی مخاطب قرار دیا ہے۔ خط کے آخری حصے میں بھی اہل مصر سے خطاب فرمایا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام انہیں ایک اہم نصیحت فرما رہے ہیں، یعنی ایک ایسی نصیحت جو سیاسی بھی ہے اور دینی بھی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کا فعل و عمل آپ کے قول کی تصدیق کرے۔ ایسا نہ ہو کہ زبان سے کچھ کہو، عملی طور پر کچھ ایسا کرو جس پر تم یقین نہیں رکھتے ہو۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ کا وجدان اور باطن بھی آپ کے عمل کی کھلم کھلا تصدیق کرے۔ کچھ لوگ بعض اوقات واضح طور پر ایک جہت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور عقیدے کا اظہار کرتے ہیں، لیکن وہ باطن میں کسی اور طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ عام طور پر وہ اپنے اس باطن کا اظہار نہیں کرتے ہیں، لیکن خاص مواقع پر اس کا اظہار کرتے ہیں۔ جہاں پیسوں،
مال و دولت، جنسی خواہشات اور حصول اقتدار کا معاملہ درپیش ہوتا ہے، وہاں وہ اپنے باطن کا اظہار کرتے ہیں، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ باطن ہمیشہ چھپا رہے، وہ خود کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام پریشان تھے، لہٰذا فرماتے ہیں کہ تمہارے دل تمہاری زبانوں کے خلاف نہ ہو، زبان سے تم کچھ کہو اور دل اس کا انکار کر دے، یہ انتہائی بری چیز ہے۔ پھر ہے لکھا کہ ہدایت اور گمراہی کے امام میں فرق ہے، لکھا ہدایت اور گمراہی کے امام میں فرق ہے، اور گمراہی کا امام وہ ہے جو تمہیں ہلاکت کی طرف دھکیلتا ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ لکھا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سردار ہیں، امام اور پیشوا ہیں، اس لیے تو احلو قومہم دار البواری، خطرہ یہاں پر ہے۔ بعد میں فرماتے ہیں وَوَسِيُّ النَّبِيِّ وَعَدُّوهُ، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے۔ یہاں پر امیر المومنین علیہ السلام اپنے اور امیر شام کے درمیان فرق کو واضح کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں اور ان کے مقام کو مشخص کر سکیں۔ پھر لکھا ہے کہ یہ یعنی انی لا اخاف علیکم مؤمنا ولا مشرکا، یہ تعبیر بعض دوسری روایات میں بھی پائی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے مومنین اور مشرکین کا کوئی خوف نہیں ہے، یعنی مجھے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اما المؤمن فیمنع اللہ بایمانہ، مومنین سے اس لیے خوف نہیں ہے کہ ان کا ایمان انہیں کوئی بھی غلط کام کرنے سے روکتا ہے، لہٰذا ان کی طرف سے مجھے کوئی خوف لاحق نہیں ہے۔ اور جو مشرک ہیں انہیں اللہ تعالیٰ روکتا ہے کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکے، کیونکہ واضح ہے کہ وہ خدا کے دشمن ہیں اور مشرک ہیں، سو آپ دونوں طرف سے محفوظ ہیں۔ ہاں، اگر مجھے کسی سے کوئی خوف ہے تو وہ منافق ہے۔ تمہارے سلسلے میں منافقین کا ڈر ہے، وہ لوگ جن کے دل میں کچھ ہے اور زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں، ایسے لوگوں کے حوالے سے مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ لوگ تمہارے لیے مشکلات کھڑی نہ کر دیں۔ جسے تم اچھا سمجھتے ہو اس کا قائل ہے اور جسے تم ناپسند کرتے ہو اسے انجام دیتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ یا محمد بن ابی بکر اعلم ان افضل الفقہ الورع فی دین اللہ ہے، کہ ہم فقہ سے مراد دین کی سوجھ بوجھ لیتے ہیں، یعنی احکام اور معارف الہی کے بارے میں جو معلومات حاصل کرتے ہیں انہیں فقہ کہتے ہیں۔ یہ فقہ کا ایک حصہ ہے، لیکن فقہ کا ایک اور حصہ وہ چیز ہے جو انسان کے عمل میں خود کو ظاہر کرتا ہے، یہ بھی فقہ ہے۔ وہ فقہ جو شناخت، معرفت اور فہم کے معنی میں ہے، بہت سارے مواقع میں اس کا تعلق انسان کے عمل اور اس کے قلب سے ہوتا ہے۔ اس جملے میں اسی معانی کو بیان فرماتے ہیں۔ یاد رکھو کہ بہترین فقہ خدا کے دین میں ورع ہے، واؤ رے عین ورع ہے۔ ورع یعنی محرمات الہی سے اجتناب اور ان سے دوری اختیار کرنا ہے۔ یہ فقہ کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، یعنی جو شخص دینی معارف سے آراستہ ہو گیا ہے اسے ورع واؤ رے عین کا حامل ہونا چاہیے۔ اس بات کو وہ تمام افراد جو حق اور معارف الہی کے راستے پر گامزن ہیں اور معنوی پہلو پر کام کر چکے ہیں، اس راہ میں جد و جہد کر چکے ہیں اور اپنے شاگردوں کو اس بات کی نصیحت کرتے ہیں۔ ان سب کی پہلی نصیحت گناہوں کو ترک کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گناہوں کو ترک کیے بغیر کسی بھی چیز کا کوئی فائدہ اور اثر نہیں ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے پانی سے ایک دو نلکوں کے ذریعے کسی تالاب کو بھرنے کی کوشش کی جائے اور وہ بھرنے کا نام نہیں لے۔ اگر غور کرو تو دیکھو گے کہ اس تالاب میں کئی ایک جگہ سے پانی بہہ رہا ہو، یا ایک طرف سے پانی آ رہا ہو اور دوسری طرف سے نکل رہا ہو۔ گناہ بھی ایسا ہی ہے، گناہ بھی ایسا ہی ہے۔ انسان عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مستحب نمازیں پڑھتا ہے، لیکن اسے کوئی معنوی ترقی حاصل نہیں ہوتی، یہ گناہوں کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا پہلی شرط حرام الہی سے ورع واؤ رے عین ہے، تو یہ افضل ترین فقہ بن جاتی ہے۔ دین کی بہترین شناخت اور دینی معارف سے آشنائی جیسی چیزیں ہی ہیں کہ جن کے نتیجے میں انسان
اللہ کے حرام کردہ امور سے اجتناب کرنے لگتا ہے۔ والعمل بطاعتہ، احکام الہی پر عمل یعنی واجبات کی انجام دہی، یہ دونوں چیزیں بنیادی شرط ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اپنے اندرونی معاملات کے جن کا تعلق ذہن سے ہو یا قلبی خطوط اور اس قسم کی چیزوں سے کہ جن سے اکثر لوگ بے خبر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ خلوت اور جلوت میں تقوی الہی کا خیال رکھو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَذَرُوا ظاہر الاسمی وَبِاطِنَہُ۔ اب یہاں پہ اس کا وہ نہیں لکھا کوئی کہ کون سی صورت ہے کون سی، اور ساتھ ہی لکھا ہے ظاہری اور باطنی گناہوں سے دوری اختیار کرو۔ وَعَلَىٰ أَيَّ حَالٍ كُنتَ عَلَيْهَا، چاہے جس حال میں بھی ہو تقوی الہی کا خیال رکھو۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ الدنیا دار بلائن و دار فنائن والآخرت دار البقاء فاعمل لما یبقى، دنیا آزمائش اور نابودی کی جگہ ہے اور آخرت سزا و جزا اور بقا کی جگہ ہے، بس جو چیز باقی رہنے والی ہے اس کے لیے کام کرو، یہی عقل کا بھی تقاضا ہے، ایسا کام کرو جو تمہارے لیے باقی رہے، نہ کہ فنا اور برباد ہونے والا کام کرو۔ سامعین، یہاں پر پیج 270 آدھے سے زیادہ پڑھ لیا، یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس سے آگے چلیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔